وسلم کی جو ارشادات عالیہ ہیں ان میں سے کچھ ارشادات ایسے ہیں جو جوامع الکلم میں سے، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا اوتیت بجوامع الکلم، اللہ تعالیٰ نے مجھے جامع کلمات عطا فرمایا۔ یہ جامع کلمات یہ ہیں کہ الفاظ تھوڑے ہوتے ہیں لیکن ان کے اندر معانی کا سمندر ہوتا ہے۔ اس کے اندر انسان تھوڑا سا غور و فکر کر لے تو گہرائی اتنی ہے، اس کے اندر فائدہ اتنا ہے کہ جیسے سمندر ہے۔ تو ایسے کلمات کو، ایسی احادیث مبارکہ کو جوامع الکلم کہتے ہیں۔ انہی احادیث مبارکہ میں سے ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس کا خلاصہ ہے تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ دوسرے بھائی کے لیے وہی نہ پسند کرے جو اپنے لیے کرتا ہے۔ یہ ایک ایسا جملہ ہے کہ اگر سارا کے سارے قرآن اور حدیث کو ایک طرف رکھیں اور صرف اس حدیث مبارکہ کے ایک طرف رکھ کے انسانیت اس پر عمل کرے، پوری انسانیت چاہے مسلمان ہے کافر ہے، سارے اس چھوٹی سی حدیث مبارکہ چند الفاظ پہ عمل کر لیں، ساری دنیا کا دنگا فساد ختم ہو جائے، ساری دنیا کا ظلم و ستم، جھگڑا، زیادتیاں سب ختم ہو جائیں، کہ دوسروں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے کرتے ہیں۔ اب کون اپنے لیے یہ پسند کرتا ہے کہ اس کو تکلیف ہو، دوسرے کو تکلیف دیتا ہے؟ ہر شخص اپنے لیے یہ پسند کرتا ہے کہ اس کو عزت ملے، دوسروں کو بھی عزت ملنی چاہیے۔ ہر شخص اس بات کو چاہتا ہے کہ لوگ میرے حقوق کا خیال رکھیں، اس کو چاہیے کہ دوسروں کے حقوق کا خیال رکھے۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت کرے، تو یہ دوسروں کے لیے بھی یہی پسند کرے کہ ان کی جان، مال، عزت، آبرو، ایمان کی حفاظت ہو۔ کون یہ چاہتا ہے کہ میرے گھر میں کوئی چوری کر لے، کوئی ڈاکہ ڈال لے، کوئی عزت خراب کر دے، کوئی میری بےزتی کر دے، میرا عہدہ چھین لے؟ کون چاہتا ہے؟ اگر ہم میں سے ہر شخص دوسرے کے لیے بھی یہی چاہنا شروع کر دے جو ہم اپنے لیے چاہتے ہیں، آپ بتائیں دنیا میں کوئی دنگا فساد باقی رہے؟ یہ جوامع الکلم ہے سے ایک ایسی بات ارشاد فرما دی کہ ساری شریعت کو ایک طرف رکھ کے اگر صرف ایک حدیث پہ عمل کر لو، صرف ایک حدیث پہ عمل کر لو، ساری دنیا کا ظلم، دنگا فساد، زیادتیاں سب ختم، پوری دنیا چاہے مسلمان ہیں کافر ہیں جنت کا نمونہ بنائے گا۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، بہترین انسان وہ ہے جس سے لوگ نفع حاصل کریں، جو دوسروں کو نفع پہنچانے والا، وہ بہترین انسان ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں دو لفظ ارشاد فرمایا، آپ اندازہ لگائیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد عالیہ کے دو لفظ ہیں صرف، الدین النصیحہ، دین سراسر خیر خواہی کا نام ہے۔ دو لفظ ہیں بس، دو لفظوں میں پورا دین سمجھا دیا، دو لفظوں میں ساری انسانیت کی بھلائی سمجھا دی، دو لفظوں میں پوری انسانیت کا دنگا فساد ختم کر دیا۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا معجزہ ہے کہ دین سراسر خیر خواہی کا نام ہے بس۔ ٹھیک ہے، نماز پڑھنا یہ بھی دین ہے، روزہ رکھنا بھی دین ہے، زکوٰۃ، حج بھی دین ہے، بہت سارے دین کے شعبے ہیں، لیکن اصل سارا کا سارا دین کس چیز کا نام ہے؟ خیر خواہی کا نام ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج تو بڑا ہے، ٹھیک ہے، لیکن دوسرے کی خیر خواہی نہیں ہے تو آپ نے اشارہ کر دیا تو دیندار نہیں ہے بھائی، اپنی فکر کر، دیندار بن۔ تیری نماز بھی ہے، تیری نماز ہے، روزے ہیں، زکوٰۃ ہے، حج ہے، صدقہ خیرات، بڑا کچھ ہے تیرا، اور تو سمجھتا ہے کہ میں بڑا دیندار ہوں، یہ دیکھ تو مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کر رہا ہے، اچھا چاہ رہا ہے، اس کا بھلائی چاہ رہا ہے، اس کی اگر چاہ رہا ہے تو پھر تو مبارکباد کا مستحق ہے، لیکن ساری نیکیوں کے ساتھ تو لوگوں کی خیر خواہی نہیں چاہ رہا، تو لوگوں کا بدخواہ بنا ہوا ہے، پھر اپنی فکر کر لے، پھر تو دیندار نہیں ہے۔ الدین النصیحہ، دین سراسر خیر خواہی کا نام ہے۔ یہ ایک ایسا شعبہ ہے دین کا، دوسروں کی بھلائی چاہنا، جس کے اندر آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے لوگ پیچھے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج تو ماشاءاللہ کر ہی رہے ہیں، جب بات خیر خواہی کی آتی ہے، دوسروں کی بھلائی چاہنے کی آتی ہے، زیرو نظر آتے ہیں لوگ۔ بڑے اچھے دیندار مہذب لوگ ہوں گے، کسی کے ساتھ لڑائی ہو جائے تو پھر اس کی تہذیب کا پتہ چلے گا، گالیاں دے رہا ہوتا ہے، انسان حیران ہوتا ہے، یار یہ وہی بندہ ہے،
جو بڑے جھک جھک کے ملتا ہے اور اس کی بات کے اندر بڑی عاجزی ہوتی ہے، گالیاں دے رہا ہے بیوقوف، ماں بہن کی گالیاں ننگی گالیاں دے رہا ہوتا ہے، لڑائی جھگڑا ہو جائے۔ اچھا ویسے تو بڑا نیک ہوتا ہے، اس کے ساتھ معاملہ کر لو، کوئی ایسا دھوکہ دے گا، فراڈ کرے گا، انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ یار یہ بندہ میرے ساتھ فراڈ کر سکتا ہے، دھوکہ کر سکتا تھا، دھوکہ اور فراڈ کر کے چلا گیا۔ اس لیے فرمایا کہ الدین النصیحہ، دین سراسر خیر خواہی، سراسر خیر خواہی، دوسرے کی بھلائی چاہنا، دوسرے کی خیر خواہی چاہنا، دوسرے کی فکر کرنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ تھی، اور اس کے بڑے فضائل ہیں۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الخلق عیال اللہ، ساری کی ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، انسان ہیں، جنات ہیں، اسی طرح جانور ہیں، بھیڑ بکریاں ہیں، کیڑے مکوڑے، سب اللہ کی مخلوق ہے، اور سب اللہ کا کنبہ ہے۔ جیسے ہمارے گھر کے کنبے قبیلے کے لوگ ہیں، گھر کے افراد ہیں، اگر گھر کوئی ایک فرد بیمار ہو جاتا ہے، مصیبت زدہ ہو جاتا ہے، ہم سب مصیبت زدہ ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو بھی اپنی مخلوق کی اتنی فکر ہے، جو اس کے ساتھ بھلائی کرے گا اللہ رب العزت اس سے محبت کرتے ہیں۔ مشہور واقعہ پڑھتے رہتے ہیں حدیث مبارکہ کے اندر، ایک عورت نے بلی کو باندھ کے رکھا، بھوکی پیاسی مر گئی، نہ اس کو چھوڑا کہ کچھ کھاتی پیتی، نہ خود اس کو کچھ دیا، بیچاری بھوکی پیاسی مر گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو اس بلی کی وجہ سے جہنم کے اندر پھینک دیا۔ اور مشہور واقعہ ہے، ایک فاحشہ عورت تھی بنی اسرائیل کی، ساری زندگی فحاشی میں گزاری، ایک جگہ گزر رہی تھی تو کنویں کے پاس دیکھا کہ ایک پیاسا کتا تڑپ رہا ہے، اس کے پاس پانی کے لیے بھی کچھ نہیں تھا، اس نے اپنا موزہ اتارا اور اپنے دوپٹے کی رسی بنا کے اس موزے کو اتارا کنویں کے اندر، پانی نکال کے کتے کو پلا دیا، کتے کی پیاس بجھ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو اس پیاسے کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے جنت عطا فرمائی، بخشش فرمائی۔ اللہ کی مخلوق ہے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، آپ کو پتہ ہے کہ میں نے آپ کو نبوت کیوں دی؟ عرض کیا اللہ آپ ہی بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا بکریاں چرا رہا تھا تو ایک دن تمام انبیاء نے بکریاں چرائی ہیں، ایک مرتبہ تو بکریاں چرا رہا تھا تو ایک لیلا جو ہے نا بکری کا بچہ، وہ کہیں گم ہو گیا جنگل میں، سارا دن تو اس کو تلاش کرتا رہا، سارا دن اس کو تلاش، مارا پھرتا رہا سارا دن، رات کے وقت وہ کہیں جنگل کے اندر بیٹھا ہوا ملا تو نے اسے لیلے کو پکڑا اور پکڑ کے جو ہے اس کے سر پہ ہاتھ بھی پھیری جا رہا تھا، اور آپ کہہ بھی رہے تھے کہ خود بھی تھکا مجھے بھی تھکایا، خود بھی تھکا مجھے بھی تھکایا۔ ہمارے جیسا بندہ ہوتا تو بڑا غصہ آتا اس کو کہ سارا دن جیسے لیلے کی وجہ سے میرا ٹائم خراب ہوا، پتہ نہیں کہاں گم ہو گیا تھا۔ خود بھی تھکا مجھے بھی تھکایا۔ فرمایا کہ تو نے اس کو مارا نہیں، تو نے اس کو اٹھایا اپنی گود میں، پیار کیا اور آ کر اس بکری کے پاس جو اس کی ماں تھی اس کے پاس چھوڑ دیا، اس کی وجہ سے میں نے آپ کو نبوت عطا فرمایا۔ اب یہ بکری کا بچہ، ایک لیلا، ہاں جی کتا جو ہے وہ حرام جانور ہے، اس کو پانی پلانے سے اللہ رب العزت اتنا کچھ عطا فرمایا۔ تو مخلوق کے ساتھ خیر خواہی ہم اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ میں اکثر یہ بات سنایا کرتا ہوں، ہمارے والد صاحب نور اللہ مرکزہ غریب آدمی تھے، غربت میں ساری زندگی گزاری، تو رمضان المبارک کے اندر جو ہے نا دونوں جیبیں والد صاحب کی کھجوروں سے بھری ہوتی، دونوں جیبیں، تو کھجوروں سے بھری ہوتی۔ جب افطار کا وقت ہوتا کسی کو 2 کھجوریں دے دی، کسی کو 4 کھجوریں دے دی، کھجوریں تقسیم کرتے تھے والد صاحب۔ ٹھیک ہے ہم لوگوں کے پاس ہزاروں لاکھوں روپے نہ ہوں، آپ سمجھیں گے ہمارے پاس ہزاروں لاکھوں روپے ہیں تو ہم مخلوق خدا کی خدمت کریں، نہیں، جتنی اللہ نے توفیق دی ہے وہ کریں۔ ایک بابا تھا، وہ بیچارے کو نیند آتی نہیں تھی، کافی اس کی عمر تھی، آدھی رات کو آ جاتا تھا، 12 بجے دروازہ بجاتا تھا، قاری صاحب صبح ہو گئی، اور بھئی آدھی رات کا ٹائم ہے خدا کے بندے، اس کو جا کر بتاتے تھے جی رات دے 12 بجے نے جا پھر آمی، اور پھر چلا جاتا تھا، صبح کو آتا تھا، اور صبح کو بھی اذان سے پہلے اس نے آ جانا ہوتا تھا، دروازہ بجاتا تھا زور زور سے۔
والد صاحب اٹھتے تھے، تالا کھولتے تھے، اس کو اندر لاتے تھے، کبھی آدھا گھنٹہ رہتا ہوتا تھا، کبھی گھنٹہ رہتا ہوتا تھا۔ اس کا بیٹا دبئی کے اندر تھا، لیکن اس کو خرچہ نہیں دیتا تھا، والد صاحب اس کو خرچہ دیتے تھے۔ سگریٹ پیتا تھا اس زمانے کے اندر بھی، سگریٹ پیتا تھا، اس کو ذرا پیسے دے دیے، اس کی خدمت کر دی، تو فوت ہو گیا وہ۔ اسی طرح جب والد صاحب کی وفات ہوئی تو ایک شخص آیا کہ جی یہاں جو قاری صاحب تھے وہ کدھر ہیں؟ ہم نے کہا بھی وہ تو فوت ہو گئے۔ تو ایسے سر پکڑ کے بیٹھ گئے۔ اس نے بتایا کہ میں بڑا غریب آدمی تھا، تو میرے پاس پیسے کوئی نہیں تھے، میں جب لاہور میں آیا تو جو قاری صاحب جس نے مجھے تھوڑے سے پیسے دیے تھے، تو میں نے وہ چھابا ہوتا نا جو وہ والا، وہ میں نے خریدا۔ پھر اس کے بعد میں نے ترقی کر لی اور میں نے جو نا وہ ریڑھی خرید لی، آہستہ آہستہ میں نے دکان بنا لی، لیکن سبب آپ کے والد صاحب بنے تھے جنہوں نے چھابے کے پیسے مجھے دیے تھے۔ آج وہ اس دنیا میں نہیں۔ ایسے کئی لوگ ہیں، آپ کے والد صاحب نے مجھے یہ کام کر کے، آپ کے والد صاحب نے یہ کام کر کے دیا۔ ایک خاتون آئی، آپ کے قاری صاحب، آپ کے جو والد صاحب تھے، انہوں نے مجھے سلائی مشین خرید کے دی۔ آج ماشاءاللہ میرے پاس اتنی شاگردیں ہیں، میں کپڑے سی رہی ہوں۔ ان کی وفات کے بعد پتہ چلا کہ تو انسان دوسرے کے لیے خیر خواہ بن جائے۔ ایک دکاندار تھا، وہ دکان چھوڑ کے چلا گیا تھا۔ مجھے کہتا کہ آپ کے والد صاحب نے میری دکان میں آتے تھے، اکثر آ کے بیٹھ جاتے تھے، گپ شپ لگاتے تھے اور دعا شعا کر دیتے تھے میرے لیے، میری دکان چلتی رہتی تھی۔ تو میری دکان جو ہے وہ چلتی رہتی تھی۔ کہتے ہیں جب سے آپ کے والد صاحب فوت ہوئے نا، 1 مہینہ ہو گیا، میں نے بڑی کوشش کی کہ کسی طریقے سے دکان چل پڑے، لیکن میری دکان چلتی ہوئی مجھے نظر نہیں آ رہی۔ اور آپ کے والد صاحب کو یہاں کوئی آ کے پڑھائیاں شڑھائیاں نہیں کرتے تھے، صرف آ کر بیٹھتے تھے میری دکان میں بس، اور اس کی وجہ سے میری دکان چلتی رہتی تھی۔ تو آج میں سمجھتا ہوں کہ بس اب میری یہ دکان نہیں چلے گی، میں دکان چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ والد صاحب کی وفات کی 1 ماہ کے بعد میں عرض کر رہا تھا کہ انسان کے اندر دوسرے کی خیر خواہی کا جذبہ، تو دوسرے کی خیر خواہی کا جذبہ، اس کے لیے کوئی لاکھوں روپے کی ضرورت نہیں ہے، جتنا انسان کسی کے لیے کر سکے کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سے بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش ہوا تو اللہ پاک نے فرمایا ہاں میرے بندے کوئی نیکی، کہنے کہ اللہ میرے پاس کوئی نیکی نہیں ہے۔ ہاں اتنی بات ہے کہ لوگ میرے پاس آتے تھے تو مجھ سے قرض لیتے تھے آ کے، میں نے اپنے ملازمین سے کہہ رکھا تھا کہ جو بندہ قرض لے کر جائے اور مہلت مانگے کہ جب ہمیں تھوڑی سی مہلت اور دے دو، اس کو مہلت دے دیا۔ اور یہ بھی کہہ رکھا تھا کہ اگر کوئی شخص آ کر کہے میں قرض واپس نہیں کر سکتا تو معاف کر دیا، چھوڑ دیا۔ اللہ پاک نے فرمایا اچھا آپ میرے بندوں کو معاف کیا کرتے تھے قرض، اس کے بدلے میں آج میں نے آپ کو معاف کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش فرما دی۔ مخلوق خدا کی خدمت کرنا اور ان کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھنا، بے لوث خدمت کرنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ آہستہ آہستہ مٹتی جا رہی ہے لوگوں کے اندر۔ دیکھیں ایک سخی ہوتا ہے اور ایک سخاوت کے مقابلے میں ایک لفظ اور ہوتا ہے، ذہن سے نکلا ہوا۔ بہرحال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت جو تھی وہ سخاوت سے بڑھ کر تھی۔ سخی وہ ہوتا ہے جو وہاں خرچ کرتا ہے جہاں اس کا مطلب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک دوسرا لفظ ہے سخاوت سے بڑھ کر۔ یہ وہ صفت ہوتی ہے کہ انسان وہاں خرچ کرتا ہے جہاں اس کا اپنا کوئی مقصد ہی نہ ہو۔ بعض لوگ تو اتنے کنجوس ہوتے ہیں وہاں بھی نہیں خرچ کرتے جہاں اس کا اپنا مقصد ہو، جہاں اپنا مقصد ہو وہاں بھی نہیں خرچ کرنا، اپنے فائدے کے لیے بھی نہیں خرچ کرنا۔ تو سخاوت سے بڑھ کر جو ہے انسان کے اندر یہ صفت ہونی چاہیے کہ وہاں خرچ کرے جہاں اپنا کوئی مفاد بھی نہ ہو انسان کو، اور ایسے لوگ آپ کو بہت کم ملیں گے کہ جو وہاں خرچ کرتے ہیں جہاں ان کا اپنا کوئی مفاد نہ ہو۔ تو انسان اپنی زندگی کا مقصد بنا لے، حصہ بنا لے کہ جب تک زندہ رہیں گے دوسروں کی خیر خواہی کا جذبہ اپنے اندر رکھیں گے اور دوسروں کے لیے کبھی برائی اپنے دل کے اندر نہیں لائیں گے۔ ایسا انسان اللہ رب العزت دنیا کے اندر اس کی معافی کا اعلان کر دیتے ہیں۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جنتی ہونے کا اعلان کر دیا، یہ جنتی ہے۔ ایک صحابی نے سوچا کہ پتہ نہیں کون سے اعمال کرتا ہے، میں جا کر معلوم کروں، تو ان کا مہمان بن گیا۔ 3 دن تک ان کا مہمان رہا۔ تو 3 دن کے اندر اس نے دیکھا کہ اس کے اعمال تو ویسے ہی عام سے جیسے دوسرے لوگوں کے ہوتے ہیں، کوئی خاص عمل نہیں ہے۔ پھر اس کو جا کر کہا اور پوچھا کہ میں آپ کے پاس 3 دن مہمان اسی وجہ سے رہا تھا کہ میں دیکھوں آپ کے اعمال کیسے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے جنتی ہونے کا اعلان کیا ہے۔ تو اس نے کہا میرے اعمال تو ایسے ہی تھے جیسے آپ نے دیکھے، کوئی خاص عمل نہیں ہے، البتہ ایک عمل یہ ہے، جب میں رات کو سوتا ہوں تو سب کو معاف کر کے سوتا ہوں، سب کو معاف کر کے سوتا ہوں۔ شاید یہی عمل اللہ پاک ایسا ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت میری بخشش فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ رحم کرنا، انصاف کرنا، ان کے دکھ درد کو اپنا دکھ درد منانا، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو اللہ رب العزت کے رحمت کو کھینچتی ہیں۔ جو انسان دوسروں کے بارے میں بغض رکھتا ہے، عناد رکھتا ہے، بدخواہی رکھتا ہے ہر وقت، اللہ رب العزت بھی اس کے ساتھ معاملات اچھے نہیں رکھتے۔ تو ہم اپنی زندگی کا اس کو مقصد بنائیں، حصہ بنائیں کہ دوسروں کے ساتھ ہمیشہ خیر خواہی کا معاملہ کریں۔